أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ چلیں الحمدللہ ٹیوزڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو آیا نمبر 91 آف سورۃ المائدہ. انشاءاللہ یس او سوری میوٹ نہیں کیا. اوکے لیٹ می میوٹ. Okay, okay, everybody is muted. So inshallah today we are going to start with ayah number 92 of Surah Al-Ma'idah. But before we start, Arfa کا ایک سوال تھا. Arfa آپ کا سوال کیا تھا؟ Arfa نے یہ سوال کیا تھا just before class. میں نے کہا let everybody benefit just in case کسی کو یہ question پوچھنا ہے تو. Arfa کا سوال یہ تھا کہ ہم جو 6 روزے شوال کے رکھتے ہیں after Ramadan passes, تو یہ روزے اگر ہم رکھے تو اس میں can we make the نیت کہ ہم جو روزے جو ہم سے مس ہوئے ہیں رمضان میں اس کو اس میں ہم میک اپ کر لیں. آف کورس یو کین، لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا آپ یہ پورا اگر سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب جو حدیث ہے، حدیث میں یہ ہے کہ آپ رمضان کے پورے روزے رکھیں، ٹھیک ہے، یو کمپلیٹ رمضان، یہ کمپلیٹ رمضان، تو کمپلیٹ دا فاسٹ آف رمضان اینڈ دین یو کیپ دا 6 روزہ ان شوال. اگر یہ آپ رکھیں گے تو اٹ از ایز اف یو ہیو فاسٹڈ دی انٹائر ایئر، ٹھیک ہے نا، پورے سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے. تو جگہ اگر آپ کے وہ 6 روزے جو باقی تھے یا 7 روزے جو باقی تھے رمضان کے، اگر وہ آپ نے نہیں کمپلیٹ کیا اور آپ یہ 6 روزے رکھ لیں گے تو پھر وہ ثواب جو ہے نا وہ اس حدیث کے مطابق وہ ثواب پھر نہیں ملے گا نا. پھر آپ کے کمپلیٹ تو ہو جائیں گے روزے جو آپ نے چھوڑے تھے وہ پورے کر لیں گے، لیکن اس کے ساتھ اسپیشلی یہ ہے کہ ایسا جب کوئی اسپیشل روزہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ منڈے تھرسڈے کے روزے رکھتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں، ایام بیت کے روزے رکھیں اس میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اسپیشل ایک دن کے روزے کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ روزہ جو ہے اس کا یہ ریوارڈ ہے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، تو اس پہ آپ ان کو نہ کور کیا کریں جس میں آپ کا جو بچے ہوئے جو آپ کے مسڈ فاسٹ ہیں. تو ان مسڈ فاسٹ کے لیے اگر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ 6 روزے رکھ لیں، اس کے بعد آپ وہ مسڈ فاسٹ رکھیں. اب اس میں بھی 2 اوپینینس ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں جب تک آپ وہ مسڈ فاسٹ نہیں رکھ لیں گے آپ یہ 6 روزے کیسے رکھیں گے. تو اوپینین آئی فالو از دا میجورٹی اوپینین، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیکاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اس مسڈ فاسٹ کو they would keep until کہ کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا، جیسے اب شعبان کا مہینہ ہے تو اب شعبان کے مہینے میں بھی وہ اپنے مسڈ فاسٹ کو کمپلیٹ کر رہی ہوتی تھیں. تو اس لیے اس کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایک مہینے کے اندر آپ ان روزے جو آپ کے مس میں ان کو رکھ لیں. however یہ جو رمضان یہ جو 6 روزے ہیں شوال کے، یہ تو اسی مہینے میں رکھنے ہیں نا. پھر کیا پتا پیریڈز آ جائے، پھر کیا پتا بیمار ہو جائیں، تو آپ شوال کے روزے رکھ لیں. نیکسٹ جو ہے وہ کوسچن یہ ہے کہ ڈو وی ہیو ٹو کیپ اٹ کنزیکٹیولی اینڈ ڈو وی ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ دا فرسٹ ڈے آفٹر عید. نہیں، وہ ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس پورا مہینہ ہے، مطلب آپ عید کر لیں، عید کے بعد اگر سمجھے نیکسٹ ڈے، تھرڈ ڈے، فورتھ ڈے یا ایک ہفتے بعد اسٹارٹ کریں، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو کنزیکٹیولی رکھنا بھی ضروری نہیں ہے. انفیکٹ اب جو میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ میرے بیٹے نے یہ بتایا کہ اف یو کیپ جسٹ دا منڈے اینڈ تھرسڈے جو ہم ریگولرلی ویسے بھی رکھتے ہیں، تبھی بھی یو ول کمپلیٹ 6 فاسٹ ان شوال which is so good, اتنا آسانی ہوگی. پہلے 6 روزے رکھتے تھے، اس کے بعد اور روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، the number of fast will be less، لیکن کم از کم جو 6 روزے میں آپ کو پورے سال کے روزے کے ثواب مل رہا ہے وہ آپ کا منڈے تھرسڈے میں 3 ویکس میں آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ہو گئی بات. ایک اور سوال کل کسی نے پوچھا تھا، ہاں، کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ سوال تھا کہ اب جیسے یہ شعبان کا مہینہ اور مڈ شعبان آ گیا، تو ایک حدیث کے مطابق کہ مڈ شعبان کے بعد جو ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں. does it come under the category of makruh اور حرام؟ it is not haram, it is not haram, it is not disliked, it is like something, it is recommended. کیونکہ آپ اپنے روزے کے لیے تیاری کر رہے ہو رمضان کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ نئے روزے کو اسٹارٹ کریں جس سے آپ کو کمزوری ہو جائے. نئے روزے کوئی مت سٹارٹ کرے. بٹ اف یو ہیو روزہ جو کہ پینڈنگ ہے، جو آپ نے میک اپ نہیں کیے، وہ آپ کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں 15 روزے سے، جب 15 شعبان سے لے کے اینڈ آف شعبان تک. اس کے علاوہ اگر آپ منڈے تھرسڈے روزے رکھنے کی عادی ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں منڈے تھرسڈے، کوئی منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے. سو وہ بھی کل ایک سوال تھا، اور یہ بھی 1-2 سوال تھے، تو یہ سب ملا کے میں نے کہا اس سے پہلے کہ 15ویں ابھی گزر گئی یا گزر رہی ہے اور پھر ہمیں ابھی لوگ یہ سوال پوچھیں اور پھر ہماری نیکسٹ کلاس ول بی آن ٹیوزڈے، تو اس سے پہلے میں یہ کلیریفائی کر دوں. ٹھیک ہے، ایک آج والے سوال اور ایک کل والے سوال. اینی مور کوسچنز آن
फास्टिंग का या शाबान का कोई है क्वेश्चन, वरना फिर लेट अस स्टार्ट. अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, मैं स्टार्ट. चलें. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आया नंबर 92. व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिना अन्नमा फ़अलमू अन्नमा अला रसूलिना अल बलागुल मुबीन व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वहज़रू. So obey Allah and obey the messenger. Obey Allah, atiullah, obey Allah, wa atiur Rasul, and obey the messenger. Wahzaru. What does zaru mean? Zaru means कि आप beware, आप take caution. आप अपना ख्याल करें, एहतियात करें. So obey Allah, obey the messenger, and beware या take caution. और इसमें उर्दू में है, और आप अताअत करें अल्लाह की और अताअत करें रसूल की. आप अल्लाह की अताअत भी करें और रसूल की अताअत भी करें, और आप बचें या एहतियात करें. वह जरूर आप बचें या एहतियात करें. और फिर है फ़इन तवल्लैतुम फ़अलमू, बट इफ फ़इन, देयर इज अ हर्फ शर्त ओवर हियर कि अगर यू टर्न अवे, इफ यू टर्न अवे देन यू नो. नो बता रहे, एक वार्निंग है. लेकिन अगर आप, हर्फ शर्त ये है कि अगर आपने मुंह मोड़ा तो आप जान लीजिए क्या, कि अन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, कि ओनली अपॉन आवर मैसेंजर, अन्नमा, दैट ओनली Allah Rasulina, upon our messenger is al-balagul mubin, to convey the message clearly, या to convey the clear message. तो हमारे रसूल के ऊपर सिर्फ यही है, सिर्फ ऊपर हमारे रसूल के है कि पहुंचा देना वाजे करके, खोल करके. जो मैसेज है बलागुल, उसको पहुंचाना है क्लियरली, वाजे करके, खोल खोल के. अब इसकी तफसीर में जाते हैं तो हमें कोई तफसीर की जरूरत इसमें है ही नहीं, बट जस्ट टू रिकैप कि हम सबको मालूम है कि द बेसिक रूल टू विच वी मस्ट रिफर, हर चीज में, हर मैटर में किसको रिफर करना है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल को. ओबीडियंस टू अल्लाह एंड ओबीडियंस टू हिज मैसेंजर. ये क्या चीज है हमारी? यही हमारे मुसलमान होने की पहचान है, यही हमारी टोटल सबमिशन है. एंड इसमें देयर इज नो, इट लीव्स नो रूम एक्सेप्ट कि हम एब्सोल्यूट ओबीडियंस करें और टोटल कंप्लायंस करें. हम पूरी तरह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करें, और जिस तरह से उन्होंने बताया और जो बताया उसी तरह से हम कंप्लायंस करें. बहुत क्लियर है. अगर हमें कोई भी डाउट है, अल्लाह ने जो बताया है, कुरान में बताया है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी सुन्नत से हमको बताया है, अगर हमें कोई भी इसमें जरा सी भी डाउट्स है तो फिर हम किसी से पूछें, जाके किसी स्कॉलर से, अगर हमें समझ नहीं आ रहा है. वरना अगर हमें देखना है तो हमें हराम की हर चीज, हमें ऑलमोस्ट हर चीज हमें कुरान में मिल जाएगी. लेकिन सपोज आपको कुरान में नहीं मिली, फिर आप क्या करते? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुरान खोलें. कुरान में अगर उस चीज का नहीं, देन इफ द कुरान इज साइलेंट अबाउट इट, तो फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उन्होंने ये किया कि नहीं किया. अच्छा, कभी कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से, या तो वो खुद कह देते थे ना, ये ना करो, ये करो, या ये मत कहो और ये कहो. आप देखें वो सब चीजें जो उन्होंने कही हैं, अगर वो कहीं नहीं लिखा हुआ है तो हम उनकी सीरा पढ़ेंगे, उनकी सीरा में देखेंगे, अगर उन्होंने खुद नहीं की वो चीज, अगर उन्होंने खुद नहीं कहा वो, तो फिर भी हमारे लिए वो चीज नहीं करना है. जो नबी ने नहीं किया वो हमने, वो जिस तरह हम बिदअत की बात करते हैं कि जो नबी ने नहीं किया वो हमने भी नहीं करना है, चाहे हमें कितना भी अपीलिंग लग रहा हो. हराम का लफ्ज यूज हुआ हो या नहीं हुआ, मकरूह का लफ्ज यूज हुआ हो या नहीं हुआ, ये एक इम्प्लिसिट स्टेटमेंट है कि जो इससे जो उससे टर्न अवे करेगा, जो उससे मुंह मोड़ेगा, तो हमें पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी क्या थी? इट वाज जस्ट टू क्लियरली डिलीवर द मैसेज ऑफ अल्लाह. हमें क्लियरली अल्लाह ताला हमें बता दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता चुके हैं कि क्या क्या अहकामात हैं. और जो कोई भी डिसओबे करेगा, मैं या आप में से भी, तो वो हम खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फॉर आवर डिसओबीडियंस. उन्होंने क्लियरली बता दिया. तो इसीलिए अल्लाह ताला ने ये कह रहे हैं कि जब आप, वह जरूर कि आप प्रोटेक्ट करो अपने आप को, आप कॉशन लीजिए. क्या कॉशन लीजिए? बीवेयर. आप अपना सोच के जो भी करना है करे, क्योंकि अगर आप स्लिप हो गए डिसओबीडियंस में तो क्या होगा? हम अपने आप को ही हार्म करेंगे. वी विल नॉट बी हार्मिंग एनीवन एल्स, इट विल बी ओनली अस. ठीक है. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मैसेज कन्वे कर दिया. ही इज नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस. और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है. अब आप देखें वो तो नहीं है, लेकिन
آخرت میں وہ ہمارے لیے شفاعت بھی نہیں کریں گے اگر ہم ان کو ڈس اوبے کریں گے. He will not be able to intercede for us. ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے انٹرسیڈ نہیں کر سکتے ہیں. ان کو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فلاں فلاں کے لیے آپ انٹرسیشن کریں تو پھر وہ کریں گے, لیکن اگر ہم اللہ یا اللہ کے رسول کو ڈس اوبے کر رہے ہیں تو پھر وہ شفاعت بھی نہیں ہوگی ہمارے لیے. تو دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں اور ہم ان کو ڈس اوبے نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہوں کو معاف کر دے جب ہم ڈس اوبے کرتے ہیں, اور پھر بھی ہمیں جنت الفردوس دے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں, لیس علی, آیا نمبر 93, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. اب آپ دیکھیں 3 دفعہ لفظ آئے اتقوا 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 کا ہے, اتقوا. تو آئیے دیکھتے ہیں ورڈ فار ورڈ میں کیا ہے. لیسا علی الذین آمنوا, لیسا not is علی الذین آمنوا upon those who believed وعملوا الصالحات and did righteous deeds. past tense کے متعلق بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیسا not is علی الذین آمنوا upon those who believed وعملوا الصالحات and did righteous deeds جناح, جناح کے گناہ, any sin. اردو میں اب آپ کہیں گے نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, صالح عمل کیے, کوئی گناہ. فیما طعموا, اب کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ فیما for what یا in what, طعموا they ate. طعما آپ کو پتا ہے نا, طعما یا طعموا طعمن, طعما یا طعموا طعمن یعنی کھانا, طعام کہتے ہیں نا, طا عین میم. For what they ate, فیما for what طعموا they ate, إذا when یا while متقوا, while they feared Allah, while they were conscious of Allah. وآمنوا وعملوا الصالحات and they believed and they performed righteous deeds. یہ تو آپ لوگ کو سب کو معلوم ہے. اس میں جو کھا چکے, طعموا کھا چکے, جبکہ وہ تقوی رکھتے تھے اور وہ ایمان لائے تھے اور وہ نیک عمل کرتے تھے. یہ سب چیزیں آگے اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے فی ما طعموا, اس میں ان کو جو انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر کوئی سن نہیں ہے اگر وہ کرتے تھے یہ سب, جبکہ وہ ساتھ تقوی بھی رکھتے تھے اللہ کا. ثم اتقوا, then they feared Allah, وآمنوا and they believe in Allah, of course, ثم اتقوا and then they fear Allah, وَأَحْسَنُوا and then they do their best. احسنو سب سے بہترین عمل کرنا. اب آپ اس کو سمجھیں, پھر وہ اپنے آپ کو بچائیں اور ایمان لائیں اور پھر وہ اللہ سے ڈریں اور وہ احسان کریں, بہترین عمل کریں. واللہ یحب المحسنین, and Allah loves the excellent doers. اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو, لیکن اردو والا احسان نہیں, again I repeat, it is the Arabic احسان, یعنی بہترین عمل کرنے والوں کو. حسنا, حسین نون, جیسے ہم حسین کہتے ہیں, بیوٹیفل, جس کا بیوٹیفل کانڈکٹ ہو, جس کے بیوٹیفل اعمال ہو, جس کے ایکسلنٹ کانڈکٹ ہو. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو اللہ, جن کا ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اب اس کو ہم اس آیت کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں اور بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں. جب آیا نمبر 90 جو ہم نے پڑھی تھی ٹیوزڈے کو, یہ ہماری ابھی 93 ہے شاید نا, 93 ہے. 90 کو جب ہم نے پڑھا تھا, ٹیوزڈے کو جو ہم نے پڑھا تھا آیا 90 سورہ مائدہ کی, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو منع کر دیا تھا, کلیئرلی منع کر دیا تھا. بہت انٹاکسیکنٹس کو بھی منع کر دیا تھا, ازلام کو, انصاب کو, گیمبلنگ کو, سب کو منع کر دیا تھا. اور اس کے بعد اس وقت, خاص کر اس وقت جو بات ہو رہی, چونکہ کھانے سے تعلق ہے, تو اس میں باقی 3 چیزوں کو آپ چھوڑ دیں, ایک چیز کو لے لیں, یعنی انٹاکسیکنٹس. تو ٹیوزڈے کو جو ہم نے پڑھا تھا اس میں آیا نمبر 90 میں جب یہ آیت ریویل ہو گئی کہ all intoxicants are filth and they are the work of Satan, اس کو تو پھر کچھ کمپینینز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کچھ صحابہ تھے وہ کافی کانسیئنشس تھے, وہ ذرا گھبرا گئے, پریشان ہو گئے اور یہ کہنے لگے ہمارے ان کمپینینز کا کیا ہوگا جو کہ
ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اللہ کے پاس, مطلب وہ شہید ہو گئے ہیں, وہ چلے گئے ہیں, لیکن وہ انٹاکسیکنٹس پیتے تھے, مطلب they used to have intoxicants. تو کیا اس وقت تو منع نہیں ہوا تھا؟ تو کسی نے کہا, اور بھی ان میں سے کسی صحابہ نے کہا کہ جو بیٹل آف احد میں جو شہید ہو گئے تھے ان کے اندر بھی تو, ان کے بھی سسٹم کے اندر تو انٹاکسیکنٹس ہیں نا, اس وقت تو منع نہیں ہوا تھا, کیونکہ اس وقت تو وہ لوگ شراب پیتے تھے. اس میں آپ کو یاد ہے کس طرح سے منع ہوا. اب اس آیت میں, آیت نمبر 93 میں, پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 سٹیجز میں انٹاکسیکیشن منع ہوئی ہے. پہلے میں اس کا صرف بتایا کہ اب دوبارہ نہیں ریپیٹ کرتی ہوں, چلے پچھلی دفعہ کیا, جو بھول گیا وہ جا کے دوبارہ اس کو چیک کر لیں. 93 میں ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ پہلے فوربیڈن نہیں تھا, جو کہ پہلے حرام نہیں ہوا تھا, یعنی انٹاکسیکینٹس, تو وہ اس وقت لافل تھا, اس وقت وہ حلال تھا, ریکمینڈڈ نہیں تھا لیکن وہ حلال تھا. اور یہ پروہیبیشن کب سے سٹارٹ ہوئی؟ جب سے یہ آیا نمبر 93, آیا نمبر 90 آئی ہے آف سورہ مائدہ. سورہ مائدہ کی آیا نمبر 90 آنے کے بعد اٹ بیکیم حرام. تو اسی لیے اگر پنشمنٹ ہے کوئی, وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ پروہیبیشن اس کے بعد آئی ہے, اسٹیٹمنٹ اس کے بعد ہے, حرام ہونا اس کے بعد ہے. کلیئر ہو گیا؟ تو جو اس پروہیبیشن سے پہلے فوت ہوئے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں they have no fear, ان کو کوئی گناہ نہیں ہے, they have no fear, کیونکہ انہوں نے کوئی فوربیڈن کام نہیں کیا, انہوں نے ڈس اوبیڈینس نہیں کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے, وہ رائچس ڈیڈز کرتے تھے, اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے انٹینشنز کیا ہے. نہیں, اللہ جانتا تھا کہ ان کے انٹینشنز کیا ہے اور ان کے ایکشنز کیا ہے. سو اللہ نیو فلی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ علیم کا لفظ یوز کیا نا شاید, بس نہیں, اللہ کو معلوم ہے کہ وہ جو ہے وہ تقوی بھی رکھتے تھے وہ لوگ, وہ صحابہ جو کہ اب سوچے جنگ احد میں جو شہید ہوئے ہیں وہ تقوی بھی رکھتے تھے, اور وہ ایمان بھی لائے ہوئے تھے, عمل بھی ان کے سب اچھے تھے, احسان بھی وہ کرتے تھے, لیکن انہوں نے شراب پیتے تھے کیونکہ شراب منع نہیں ہوئی تھی. اب اللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر اسی آیت میں دوبارہ, میں نے آپ کو کہا نا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, ثم اتقوا, ثم اتقوا. پھر اللہ تعالیٰ کہنے again, ثم اتقوا, again they have taqwa and believe, and then once again have taqwa and believe, اور پھر they and وَأَحْسَنُوا, and they perform good deeds, the excellent deeds. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ loves the excellent. کیوں اللہ تعالیٰ یہ بار بار ریپیٹ کر ایک ہی آیت میں؟ ہم جب ایک چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں کیسا لگتا ہے کہ یہ بار بار ریپیٹ کریں, بار بار ریپیٹ کریں. دس از اے میتھڈ آف کنفرمیشن. میں جب آپ لوگوں کو کوئی بات بولتی ہوں اس کے بعد بھی میں اس کو ریپیٹ بھی کرتی ہوں, پھر میں اینڈ جا کے کبھی کبھی اس کو سمری بھی بتاتی ہوں, ایسے چلو اس کا ایک کوئک سمری کر لے. تو یہ میتھڈ آف کنفرمیشن ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے بتا دی اور سامنے والوں کی سمجھ میں آ گیا. اور اللہ تعالیٰ اپنی بات کو یہ کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک میں نے اسٹیٹمنٹ بولی ہے, لیکن اب میں ڈیٹیل میں بول رہا ہوں کہ خیر ہے, کوئی بات نہیں, آپ کو پتا ہے, لیکن پھر سے میں بتا رہا ہوں کہ جن کا تقویٰ تھا, جن کا ایمان مضبوط تھا اور جو اچھے عمل کر رہے تھے, تو ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے. تو پہلا ریفرنس جو تھا وہ جنرل تھا, کمپریہنسو تھا, اس میں تقویٰ تھا, رائچس ڈیڈز تھے, اور پھر اس کے بعد ریپیٹ کیا اور پھر ریپیٹ کیا اور پھر ریپیٹ کیا ایمفسائز کرنے کے لیے. اس سے یہ بھی ہائی لائٹ ہوتی ہے اس کی امپورٹنٹ رول کی کہ ایکشنز جو ہیں وہ فیلنگز کے ساتھ جو ہے اس پہ جج ہوگا, نیت کے ساتھ جج ہوگا, فیلنگز کے ساتھ جج ہوگا. نیت کیا تھی کہ ان کی نیت تو ٹھیک تھی, وہ تو کوئی حرام چیز نہیں پی رہے تھے, اور ان کے فیلنگز کیا تھے؟ تقویٰ والے. سو ہر چیز پہ آ کے where it boils down to تقویٰ. تو تقویٰ جو ہے وہ ہماری بیسٹ ایکسپریشن ہوتی ہے, جو کہ نظر نہیں آتا ہے کسی کو, لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو یا یہ بندی اپنے آپ کو بچا رہی ہے گناہوں سے. تقویٰ کا لٹرل میننگ یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو شیلڈ کرو, اور اس سے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ایک کانسٹنٹ سینسٹیوٹی ہوتی ہے, ایک کانسٹنٹ ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور اللہ کے جو کمانڈز ہوتے ہیں اس کی اطاعت کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. our belief ہماری جو ہے وہ it goes in line with the acceptance of جو اللہ نے ہم کو حکم دیا. سمجھ میں آ گئی؟ تقویٰ یہی چیز ہے, جو اللہ کہہ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے ہم وہ کریں, اللہ کے کہے ہوئے, رسول کے کہے ہوئے پہ, میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں. تو رائچس ڈیڈ جو ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ایک پریکٹیکل ٹرانسلیشن ہے ہماری انر ایمان کا, ہمارے فیتھ کا. ٹھیک ہے, اور اگر ہمارے وہ عمل نہیں نظر آ رہے ہیں, صرف ایمان ہی ایمان ہے, تو وہ عمل نظر آنے چاہیے. تقویٰ نہیں نظر آئے گا, عمل ہی نظر آئے گے. اس کے بعد کیا ہے 94,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियबलुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब फमन अतदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू दोज हु बिलीव, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अल्लाह ताला किसको कह रहे हैं? मुझे और आपको। लयबलुवन्नकुमुल्लाहु बिशै, ल इज एम्फेसिस, लामुत तौकीद, लयबलुवन्नकुम, और फिर नून के ऊपर भी शद्दा है, नून मुशद्दद है, 2 दफा एम्फसाइज करके अल्लाह क्या कह रहे हैं? लयबलुवन्नकुम, यानी कि श्योरली, डेफिनेटली अल्लाह विल टेस्ट यू। लियबलुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन विद समथिंग। अल्लाह ताला मुझे और आपको और हर एक को अल्लाह कह रहे हैं, तमाम बिलीवर्स को, कि डेफिनेटली श्योरली आई विल टेस्ट यू। ए लोगों जो ईमान लाए हो, यकीनन आजमाएगा अल्लाह आपको किसी चीज से, किसी भी चीज से। और फिर अल्लाह ताला उसमें थोड़ा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मिनस सईदी तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम। मिनस सईद, सईद क्या चीज है? सईद एक गेम है या हंट है, जिसकी हम बात कर रहे थे, शिकार से, ठीक है ना। तनालुहु, तनालुहु का रूट लेटर्स है नून या लाम, नून या लाम, लाना यनालु नैलन, लाना यनालु नैलन, यानी जो कि आपकी रीच में है, जो कि आपके पहुंच में है, ठीक है, जिससे आप पहुंच सकते हैं। तो अल्लाह ताला आजमाएंगे, खुद ही बता रहे हैं, मिनस सईदी तनालुहु ऐदीकुम, ऑफ अ गेम या अ हंट या शिकार, ऐदीकुम व रिमाहुकुम, विच कैन रीच, विच योर हैंड्स कैन रीच। रिमाह, रिमाह किस चीज को कहते हैं? स्पीयर को कहते हैं। तो स्पीयर्स को, नेजा जो होता है, नेजा, तो उस वक्त हंट कैसे करते थे? नेजे से करते थे, तीर से करते थे, और जो आपके सामने आ जाए, तो हाथ के सामने आ जाए मतलब बिल्कुल आपके सामने आ गया और आपके लिए इतना आसान हो गया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, यू विल बी टेस्टेड ऑफ अ गेम और हंट विच कैन रीच, योर हैंड्स कैन रीच एंड योर स्पीयर्स कैन रीच, इतना नजदीक। और फिर अच्छा, उर्दू में भी शिकार के साथ वो आपको आजमाएंगे, जो पा सकेंगे जिसको आपके हाथ और आपके नेजे। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं, लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, लियअलम, so that makes known, so that makes evident Allah man yakhafuhu, who fears him, bilghaib, in the unseen, yani without seeing him, so that makes Allah known, so that Allah makes evident who fears him in the unseen या without seeing him, ताकि मालूम करे अल्लाह या बता दे अल्लाह, make evident कर दे, लोगों को बता दे कि कौन डरता है उससे बिन देखे, गैब से बिन देखे अल्लाह से डरता है। फिर अल्लाह ताला एक शर्त डाल रहे हैं और जवाबी शर्त भी है, फमन अतदा, so whoever, फमन, मन is a ismu shart, then whoever, या so whoever अतदा, transgressed, बाद ज़ालिका, after that, so whoever transgressed after that, यानी कि जो कोई ज्यादती करेगा उसके बाद, यानी अल्लाह उसके सामने एक शिकार ले आया और वो उसको शिकार करे, बाद अज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम, then for him is a punishment painful, तो उसके लिए एक दर्दनाक अजाब है, दुख देने वाला अजाब है। तो मन इज द इस्मु शर्त एंड फलहु अजाबुन अलीम इज द जवाबु शर्त। अब ये किसके बारे में हो रहा है? ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये ओपन, अल्लाह ताला ओपन ही कर रहे हैं इसको बिलीवर्स के लिए, मतलब ये सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, तमाम बिलीवर्स के लिए है, और मुशरिकीन के लिए नहीं, काफरों के लिए नहीं है, वो लोगों के लिए जो हज पे जा रहे हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि हज, शायद हमने पढ़ा था या पढ़ने वाले हैं, कि एहराम के, इन द स्टेट ऑफ एहराम यू आर नॉट अलाउड टू हंट। तो उनसे कहा जा रहा है कि एक टेस्ट ये हो सकता है कि जब आप एहराम में हैं, जब आपको प्रोहिबिटेड है, जब आपको मना है, फॉरबिडन है कि आप अपने स्टेट ऑफ एहराम में कोई शिकार करें, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत आसानी से आपकी रीच में, आपकी आंखों, आपके हाथों के सामने और आपके नेजों की रीच में, उसकी पहुंच में एक गेम या कोई शिकार आ जाए, इतनी इजी हो कि आप उसको इजीली पकड़ सकते हो या इजीली मार सकते हो। तो इसमें ये कहते हैं कि एक कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करते हैं कि कोई ऐसी शिकार होगी जो कि आपके टेंट जो आपके होंगे, जिसमें आप हज के लिए रवाना हो चुके हैं, एहराम आप बांध चुके हैं, क्योंकि ये उस जमाने का हज है, ना गाड़ी थी, ना कुछ था, ना प्लेन थे, तो लोग पैदल चले में, और वो लोग आए में और रास्ते में उन्होंने खेमे लगाए और वहां जंगल में भी रुके हर तरफ, और वहां जानवर फिर रहे, वाइल्ड एनिमल्स, और उनको खाने की भी जरूरत है, और सामने शिकार आ गया। तो अल्लाह ताला कुछ रिपोर्ट्स ही कह रहे हैं
हैं कि it will come at as close to the doors or of their tents या of their homes. अगर वहाँ किसी घर में ठहरे में या उधर किसी टेंट में है तो उनके पास ये क्या है, ये एक ट्रायल है, एक टेस्ट है, किस चीज की, आपकी टेम्पटेशन की। अब देखिए मेरे और आपके लिए इतना नहीं है जरूरी क्योंकि हम लोग प्लेन में जाते हैं, लेकिन वी हैव टू लर्न कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा, ये क्यों कहा उस वक्त और हमें क्यों कह रहे हैं। तो ये ट्रायल जो है इजी गेम उस वक्त ये था कि जब एहराम में अगर है तो उस वक्त वो बंदा अगर शिकार नहीं करता है, उसको भूख भी लगी है, थका हुआ भी है, दिल भी चाह रहा है, बिल्कुल जानवर सामने आ गया, लेकिन उसने शिकार नहीं किया, तो क्या हुआ, वो सक्सेसफुल हो गया, उसने अपना टेस्ट पास कर लिया। और कितने रिवायात आप देखेंगे, कितना सुनेंगे कि मुसलमान बहुत अच्छी तरह ये टेस्ट पास करते रहे हैं सालों साल तक, जब तक उनके पास ये मौका था कि वो शिकार कर ले, वो नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इसका मकसद क्या था, इसको प्रोहिबिट करने का मकसद क्या था, कि ये तो बिलीवर्स के लिए एक टेस्ट ये था ताकि अल्लाह ताला मार्क कर लिया अल्लाह, ताकि अल्लाह में मार्क आउट, अल्लाह में मेक नोट, मैं यखाफुहु बिल गैब, कि अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है, अल्लाह को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन अल्लाह की बात पे हम अमल कर रहे हैं, बिल गैब पे हम अमल कर रहे हैं। एंड व्हाट डज इट मीन कि अल्लाह से अनसीन में, जो बिल गैब में हम जो अल्लाह से फियर करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, इसका मतलब ये कि अल्लाह से उस वक्त भी डरें जब हम अकेले हों, और अल्लाह से उस वक्त भी डरें जब हम सबके सामने हों, जब हमें कोई देख नहीं सकता है, जब हमें सब लोग देख रहे हों। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम अल्लाह से डरने के बदले हम लोगों से डरना शुरू हो जाते हैं। जब हम एक क्राउड में होते हैं तो हम कोई सिन नहीं कमिट करते हैं, हम कोई ऐसी हरकत नहीं करते हैं कि लोगों को पता चल जाए सॉरी लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो हमें फील नहीं होता, हम कहते अब तो कोई देखने वाला नहीं है, जो मर्जी कर लो, लेकिन अल्लाह देखने वाला है। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं हमको कि वी शुड फियर अल्लाह, वी शुड नॉट फियर द पीपल। और अल्लाह से फियर करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या चीज है, हमारी तकवा। और वो तकवा क्या है, हमारा जब कॉन्शियस होगा, हमारा जमीर जिंदा होगा, इसकी वजह से हमारी बिहेवियर ठीक होगी, और इसी वजह से हम जमीन पे भेजे गए हैं कि इस मिशन पे हम पास हो जाएं। और वो मिशन क्या है कि बगैर देखे, गैब को देखे, बगैर देखी वाली चीज पे हम बिलीव करें। हम बिलीव करें कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और हम बिलीव करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया, और हम बिलीव करें कि इसका बदला हमें आखिर में जजा या सजा के तौर पे हमें मिलेगा। तो ये क्वालिटी जो है, फियरिंग अल्लाह इज द क्रूशियल पॉइंट ऑफ दिस टेस्ट, कि हम अल्लाह से डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। उस सहरा, उस बेअबान में, उस जंगल में कोई भी ना भी देख रहा होगा तो भी हम अपने आप को होल्ड करके रखेंगे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ आपके नॉलेज की बेसिस पे, या अल्लाह की नॉलेज के बेसिस पे, अल्लाह ताला कह रहे हैं इन हिज नॉलेज, उनको पता है कि आप डर रहे या नहीं डर रहे, लेकिन अल्लाह ताला उस पे हमको अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा। अल्लाह ताला उस वक्त हमको अकाउंटेबल ठहराएगा जबकि हमने वो चीज कर डाली। अब शिकार हमारे सामने है, लेकिन जब हम शिकार एक्चुअली कर गुजरेंगे तब अल्लाह ताला कहेंगे तुमने ये शिकार कर लिया, तब सबको मालूम हो जाएगा। सूरह यासीन में भी एक आती इस किस्म की आयत है कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबी, ये उससे ज्यादा मजे की आयत है कि इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कि बेशक जो लोग डरते हैं अपने रब से, बिलग़ैब यानी अनसीन पे, लहुम उनके लिए मग़फ़िरतुन व अज्रुन करीम, उनके लिए फॉरगिवनेस है, उनके लिए मग़फ़िरत है, और उनके लिए अज्रुन कबीर, उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो जस्ट हैविंग द फियर ऑफ अल्लाह, सिर्फ तख़शौहुम, अगर हम उनसे डर रहे हैं उसकी वजह से भी रिवॉर्ड है। तो अल्लाह एंड करे आयत को, फमन यअतदा बाद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। लेकिन फिर भी एक वार्निंग है, एक थ्रेट है कि फिर भी अगर आप अल्लाह से मुंह मोड़ दें, अगर आप ट्रांसग्रेस करें, फमन यअतदा यानी यू आर क्रॉसिंग द बाउंड्स, अगर आप लिमिट्स को क्रॉस करें फिर भी आप शिकार कर रहे हैं, तो और ये भी सिर्फ शिकार की बात नहीं है, अल्लाह ने जो भी हराम और जो भी हलाल किया, अगर फिर भी हम हराम में घुस रहे हैं, हराम में एंटर कर रहे हैं आफ्टर नोइंग अबाउट इट, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके लिए अज़ाबुन अलीम है, उसके लिए बहुत दर्द देने वाला अज़ाब है, दुख देने वाला अज़ाब है। और फिर हमें से क्या सीख रहे हैं, हम तो ना अभी शिकार पे जा रहे हैं, ना हम प्लेन में, ना हम पैदल जा रहे हैं हज के लिए, तो हमारे लिए क्यों एप्लीकेबल है? इसलिए है कि हमें भी ये बताया जा रहा है कि हमें भी इस किस्म के ट्रायल्स हमारे सामने आएंगे। अल्लाह ताला हमको अपॉर्चुनिटीज देंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए इजी बना देंगे कि ये गुनाह ये कर लो। अल्लाह कहेंगे नहीं कि करो, लेकिन ये गुनाह तुम्हारे सामने है, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू कमिट द सिन।
اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہوتا رہتا ہے, ہر ایک کو ہوتا رہتا ہے. تو ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں ٹیسٹ ہمارے لیے رکھے ہیں, تاکہ وہ ہمیں بتا رہے کہ ٹیمپٹیشن آئے گی, ٹیمپٹیشن کو تم نے روکنا ہے. اپنے پرپس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ اگر پھر بھی اگر ہم ٹیمپٹیشن پہ چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب علیم دیں گے, اور اگر ہم اس سے بچا لیا اپنے آپ کو تو ہمیں سکسیس ملے گا. اور اگر ہم نے ٹرانسگریس کر لیا, یہ ہماری اپنی چوائس ہے. فار ایگزامپل, ایک ایگزامپل میں دے رہی ہوں, ہمیں کوئی بندہ نہیں پسند ہے, یا ہمیں کوئی کھانا نہیں پسند ہے, نہیں سوری میں الٹا بتا رہی ہوں, ایگزامپل میں نے لکھا نہیں ہے, کہ کوئی چیز ہمیں پسند ہے, ایک بندہ ہمیں پسند ہے, اور لیکن وہ بندہ ہمارے لیے حرام ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہمارا محرم نہیں ہے, وہ ہمارے لیے حرام ہے, یا وہ جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے وہ بندہ ابھی محرم نہیں ہے, اور تو لیکن پھر بھی وہ نزدیک ہے, ہمارے بہت نزدیک ہے, اور اس کو ہم اس لیے نہیں سوچ سکتے کہ ہم لوگ شادی شدہ لوگ ہیں. لیکن آپ یہی سوچیں کہ ایسی بندی کے لیے, ایسے بندے کے لیے, چلیں لڑکے کے لیے سوچ لیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکی ہے اور یہ مجھے اچھی لگ رہی ہے, اور وہ پھر یہ کہے کہ میں حرام ہے اس کو ٹچ کرنا, لیکن وہ کہ ایک دفعہ تو ٹچ کر لوں, لیٹ می جسٹ ٹرائی, لیٹ می جسٹ, ایک دفعہ ٹچ کرنے سے کیا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے وہ قصہ پورا سنا ہے کہ کس طرح ایک دفعہ کرنے سے پھر آگے بڑھا اور کتنے بڑے پھر زنا کا ارتکاب ہو گیا. تو اسی لیے, یا پھر آپ کو کوئی چیز کھانا ہے اور جو چیز آپ کو حرام ہے, اور وہ چیز آپ کا یا شراب ہے یا حرام کوئی چیز ہے, اور وہ ہمارے سامنے آتا ہے, اٹ از ود ان آور ایزی ریچ, سامنے پڑا ہوا ہے, اور ہم ٹیمپٹ ہو رہے ہیں, تو ہم پیئیں گے یا کھائیں گے یا نہیں. ہم چلو ایک دفعہ ایک گھونٹ پی کے دیکھ لو, ایک نوالا کھا کے دیکھ لو, چلو یہ برگر کیسا ہے, یہ تھوڑا سا چکھ لیں. مطلب میں سمپل سا ایگزامپل دینا چاہ رہی ہوں. کوئی کپڑے ہیں جو کہ حرام کپڑے ہیں, حرام کپڑے مطلب حرام سے کمائے ہوئے نہیں ہیں, بلکہ وہ آپ کی عورا کو نہیں کور کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے ہمیں عورا کو کور کرنا ہے, چلو خیر ہے نا, یہ کپڑے آج پہن لیتی ہوں. مطلب ہم یہ سب چیزیں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَاجْتَنِبُوهُ, آپ اس سے دور رہو, آپ اس کو اوائڈ کرو, اس کے قریب بھی نہ جاؤ, اس کے قریب بھی نہ جاؤ. مجھے یاد ہے, میں آئی تھنک کب کی بات ہے, 1980s کی بات ہے کچھ, کہ میں اور میری دوست جو ہے, ہم لوگ ان کو ہم لے کے ویگس گئے تھے نا دکھانے کے لیے ان کی فیملی کو, اور ہم لوگ گئے تھے اور ان کو دکھانے. تو ہم شوز ووز دیکھ رہے تھے باہر کے جو ہے وہ والکینو اور یہ اور وہ سب چیزیں, وہ سب دیکھ رہے تھے. تو میری دوست نے کہا کہ چلو ہم اندر جا کے نا ذرا سا کسینو میں بھی گھستے ہیں. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا ہے وہاں پر نا. کہتی صرف اندر گھسنے میں کیا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا چلو. تو ہم اندر گھسے, پھر اس کے بعد سلاٹ مشینز چل رہی ہیں, یہ چل رہی ہے. اب وہ میری دوست ذرا پاکستان سے آئی تھی, ان کو بڑا دل چاہ رہا تھا, تو وہ کہتی ہیں ایک دفعہ ڈال کے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نا, پیسے ڈال کے. میں نے کہا میں تو نہیں ڈالوں گی نا. تو فنی بات ہے کہ وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اچھا ایسا کرو, یہ لو $5 یا $10, سمجھے کہ میرے پیسوں سے ڈال لو. اب اس وقت میں اتنے درس ورس نہیں دیتی تھی, اس وقت کی بات ہے. تو میں نے اس کے $10, میں نے کہا اچھا تمہارے پیسے ہیں تو گناہ تمہارا ہوگا, اس کو بول کے میں نے ڈالا. آپ یقین کریں, میں نے ڈالا تو کڑ کڑ اتنے پیسے نکلے, میں وہاں سے بھاگی. میں نے کہا مجھے اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے, اور اس کو میں نے کہا آئندہ میں نہیں گھسوں گی بالکل بھی نہ. دیکھو کتنا ٹیمپٹنگ ہوتا ہے, آپ $10 ڈالو, آپ کہتے ہیں کتنے ڈالر نکل آئے. اینڈ بڈھی عورتیں تو بیچاری بیٹھی رہتی ہیں, بڈھے مرد بھی بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر, اور وہ دیکھتے کڑ کرتے رہتے ہیں, ان کے وہ جارز بھرتے رہتے ہیں, پھر دوبارہ ڈالتے ہیں. پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سارے پیسے چلے جاتے ہیں. خیر دیٹس بسائڈس دا پوائنٹ. لیکن میں کہتی ہوں دیکھیں نا, انسان ٹیمپٹ ہوتا ہے. وہ میری دوست تھی, وہ کہتی میں رکھوں گی تھوڑی پیسے, یہ تو حرام ہے مجھے پتا ہے, لیکن جسٹ فار دا ہیک آف اٹ, جسٹ مزے لینے کے لیے. اور میں بھاگی پھر اس وقت نا وہاں سے, وہ بھی ہم دونوں نکل آئے, پھر پیسے ہم نے نہیں لیا الحمدللہ. تو ہمیں کیئرفل ہونا ہے, بہت کیئرفل ہونا ہے کہ جب ایک ایکٹ آف ڈس اوبیڈینس ہے, جب ایسی چیز ہے جو ہمیں منع ہے, جو حرام ہے, آپ سمجھ لیں کہ ایک شیطان کا ایک ٹریپ ہے جو ہمیں اس کے آگے بڑھا رہا ہے. اللہ ہم کو اس سے روک رہا ہے, شیطان ہم کو اس کی طرف دھکا دے رہا ہے. اس میں ہم کو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام نے کیا تھا. یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کو بلایا, جو اکیلے تھے, وہ اکیلی تھیں, اور کہا کہ میرے پاس آؤ, تو انہوں نے کہا آئی سیک ریفیوج فرام اللہ. وہ بھاگ رہے تھے اور ان کو نہیں جواب دے رہے تھے. اسی طرح جب وہ ساری عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی, تبھی بھی انہوں نے کہا کہ اللہ آپ مجھے بچائے. مطلب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے تو میرے لیے جیل ہی بہتر ہے کہ میں ان لوگوں کی باتوں میں آ جاؤں, ٹیمپٹیشن میں آ جاؤں. تو جو بندہ اپنے آپ کو ہولڈ کرتا ہے ٹیمپٹیشن سے, ہمیں پتہ ہے, ہم نے وہ حدیث بھی سنی ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے وہ حدیث بھی سنی ہے جو کہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی ہے, کہ among the 7 groups of people who will be under the shade of Allah's
शेड ऑफ अल्लाह वो बंदा भी आता है जिसको एक वुमन ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत औरत उसको, या एंड पोजीशन, यानी कि वो अमीर भी है और वो गुनाह को छुपा भी सकती है, ऐसी है अगर वो आपको इलीगली बुला रही है, इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बुला रही है, तो और वो कह दे कि आई फियर अल्लाह। ये खास कर कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में यह हदीस है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। तो अपने आप को बचाना हमारा काम है। अल्लाह ताला हमारे लिए आसान इसलिए बनाता है कि हमें टेस्ट करें, और हमें जो शैतान है वो उस पर कर रहा होता है कि करो, और अल्लाह हमको पुल कर रहा होता है कि ना करो। उसके बाद अल्लाह ताला यही बता रहे हैं अभी कि अगर आपने या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलु सैदा व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु, ये मैंने कहा ना कि ये शायद ही अभी आने वाला है, मैंने गलती से आपको कहा कि ये हम कर चुके हैं आयत, लेकिन नहीं किया था, वो अब करने वाले हैं। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलु सैदा व अंतुम हुरुम वमन क़तलहु मिनकुम मुतअम्मिदन फजज़ाउ मिस्लु मा क़तला मिनन नअमी यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम हदियम बालिगतल काबती औ कफ़ारतुन तआमु मसाकीना औ अदलु ज़ालिका सियामन लियज़ूक़ा वबाला अम्रिही अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़ वमन आदा फयंतक़िमुल्लाहु मिन्हु वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लंबी आयत है, कोशिश करते हैं जल्दी करने की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ यू दोज़ हू बिलीव, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तक़तुलू, हरफ नहीं है, अल्लाह ताला मना करें, ला तक़तुलू यानी डू नॉट किल, अस्सैदु अभी आपको बताया था गेम या हंट या शिकार, व अंतुम हुरुम वाइल यू आर हुरुम यानी वाइल यू आर इन अ स्टेट ऑफ ihram. O you those who believe, do not kill the game, do not kill the hunt while you are in a state of ihram. ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं आप मारें शिकार को, नहीं आप शिकार करें जबकि आप ihram की हालत में हो, जबकि आप ihram की हालत में हो। वमन क़तलहु, and whoever killed it, minkum from among you, muta'ammidan intentionally, and whoever killed it among you intentionally, वमन आ गया, इस मुशर्त आ गया, यहाँ पर जवाब भी उसका आएगा भी, और जो कोई मारे उसको आप में से जानबूझकर, इरादतन जानबूझकर, फजज़ाउ ये उसका जवाब शर्त है, then फजज़ाउ, then the penalty is similar, the penalty is mislu, fajaza'uhu mislu is similar to ma qatala minan na'am, to what he killed, ma qatala what he killed, minan na'am of the cattle. नाम यानी अनाम आपने सुना है ना, कैटल को कहते हैं, चौपाए को कहते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं, देन द पेनल्टी इज फॉर हिम, जिसने कत्ल किया जानवर को, देन द पेनल्टी इज सिमिलर टू व्हाट ही किल्ड ऑफ द कैटल, तो बदला या जजा देना उस जैसा हो यानी उसके बराबर हो जो कि मार डाला हो उसने चौपायों में से, जिस जानवर को उसने मारा हो उसके बराबर चौपायों में से उसका हो। यहकुमु बिही ज़वा अदलिम मिनकुम, विल जज बिही इट उसको, ज़वा अदलिम, जू कहते हैं सिंगुलर को, ज़वा कहते हैं डू को, डुअल है। यहकुमु बिही विल जज इट ज़वा अदलिन, two men among you, two just men, अदलिन two just men among you, हदियम बालिगतल काबती, हदियन यानी एक sacrifice या offering reaching the काबा। दोबारा कहती हूँ, will judge it two just men among you, a sacrifice or an offering reaching the काबा। उर्दू में बताती हूँ, फैसला करेंगे उसका दो अदल वाले, इंसाफ वाले लोग आप में से, और फिर वो जो हदिया है, कुर्बानी है, वो पहुंचाना उसका काबे को। औ कफारतु, और एक्सपिएशन, कफारा आप सबको मालूम है, और एक्सपिएशन क्या है, ताआमु मसाकिन, फीडिंग ऑफ नीडी पीपल, नंबर नहीं लिखा हुआ है तो और करें, फीडिंग ऑफ नीडी पीपल, और अदलु ज़ालिक, और इक्विवेलेंट ऑफ दैट इन सियामन, इन फास्टिंग, और एक्सपिएशन ऑफ फीडिंग नीडी पीपल और इक्विवेलेंट ऑफ दैट इन फास्टिंग। उर्दू में है या कफारा है खाना खिलाना मिस्कीनों को, या उसके बराबर रोजे रखना, लियज़ूक़, ताकि सो दैट ही मे टेस्ट, जायका ज़ौक़, सो दैट यू मे टेस्ट द क्या चीज, वबाल अम्रिही, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज डीड, वबाला यानी उसका जो बदला है, ताकि वो चखे सजा अपने किए की सजा वो चखे। अफल्लाहु अम्मा सलफ, has pardoned, has forgiven Allah amma salaf, what has passed,
सलफ है सीन लाम फा, सीन लाम फा, सलफा यसलुफु सलफुन, सलफा यसलुफु सलफुन, यानी जो गुजर चुका है, what has passed. Pardon, Allah has pardoned or forgiven what has passed. उर्दू में है माफ किया अल्लाह, कर दिया अल्लाह ने जो पहले गुजर चुका. फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं वमन आदा फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु, अगेन इस्म शर्त भी है, जवाब शर्त भी है, बट हुएवर, वमन बट हुएवर आदा, whoever returns फयंतकिमु, then will take retribution Allah minhu from him. यंतकिमु अभी आप कर चुके हैं, इंतकमा यंतकिमु इंतकामुन, इंतकमा यंतकिमु इंतकामुन, कौन सा फॉर्म 8. तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि लेकिन जो दोबारा करे, अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, लेकिन जो दोबारा करे तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा. और फिर अल्लाह कह रहे हैं वल्लाहु अजीजुन ज़ु इंतकाम, एंड अल्लाह इज ऑलमाइटी, अजीज ऑलमाइटी, एंड अजीज इज ऑलमाइटी. ज़ु इंतकाम मींस द ओनर ऑफ, द पोजेसर ऑफ रेट्रिब्यूशन, यानी मुंतकिम. मुंतकिम अल्लाह का नाम है. यहाँ मुंतकिम का अभी नहीं आया लफ्ज, यहाँ सिर्फ ज़ु इंतकाम आया. और अल्लाह बहुत जबरदस्त इंतकाम लेने वाला है. Now let us look at the तफसीर of this आया. In the last आया हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह ने वार्न किया हमें कि हमें टेस्ट करेगा, we will be tested. और उसके बाद अल्लाह ताला ने ये जो आया है इसमें एक फर्म प्रोहिबिशन बता दी है और एक वार्निंग बता दी है. प्रोहिबिशन क्या है कि आप एहराम के, इन अ स्टेट ऑफ एहराम, आप डिलिबरेटली, इंटेंशनली, मुतअम्मिदन आप कोई शिकार करें. When a person is in the state of ihram and he kills deliberately, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब पिलग्रिमेज है, जब आप ihram के स्टेट में आप हंट नहीं कर सकते. जो इंटेंशनली किल करेगा उसके लिए अल्लाह ताला ने कफारा या पेनल्टी बता दिया कि क्या है. एक तो ये है कि अगर उसने गलती से, मुतअम्मिदन का लफ्ज यूज हुआ है, उसका मतलब जानबूझ के, अगर गलती से उसने किसी जानवर को मार दिया तो मतलब गलती से तो हो सकता है, लेकिन अगर मार दिया गलती से तो कोई बात नहीं. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें कहा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कि इंटेंशनली अगर गलती से हो गया तो वह एहराम में जो बंदा है उसको ना तो गुनाह मिलेगा, ना उसे कोई कफारा देना पड़ेगा. लेकिन अगर उसने जानबूझ के किया तो क्या चीज है, 3 चीजें बताई हैं अल्लाह ने. एक तो ये है कि मिनन नाम, यानी चौपाए में से एक जानवर होगा, ये उसकी कुर्बानी देनी, उसका हदिया देना पड़ेगा, उसको ऑफर करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो कि मक्के तक जाके पहुंचे. तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन जज करेगा कि वो एनिमल कौन सा हो और कितने एनिमल्स हो. इसका अल्लाह ताला ने खुद ही बता दिया है कि जज कौन करेगा, 2 बंदे, नहीं जवा, एक बंदा नहीं करेगा, 2 बंदे जज करेंगे. और वो 2 बंदे जो हैं वो आदिल बंदे होंगे. जवा अदल, 2 people who are steadfast in deen, और वो they are known for their religiosity. और किस तरह मालूम करते थे उस जमाने में कि कौन रिलीजियस है. सबसे पहले वो ये देखते थे कि ये 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अपने फराइद बाकी कर रहा है नहीं कर रहा है, रोजे रख रहा है, ज़कात दे रहा है. अगर अपने फराइद पूरे कर रहा है और गुनाहों से भी बच गए तो कहेंगे हाँ बस ये ठीक है, ये अदल वाला बंदा है, इंसाफ वाला बंदा है, रिलीजियस बंदा है. तो 2 जस्ट मुस्लिम्स जो हैं और वो बताएंगे कि एक एनिमल हो या एनिमल्स हो जो कि इक्विवेलेंट होगा ऑफ द एनिमल जो आपने मारा है, ठीक है, या उसकी प्राइस कितनी होगी. तो इसमें भी एग्जांपल्स है, इब्न जरीर ने रिकॉर्ड किया. क्योंकि फिर जब कहेंगे कि मैं यही सोच रही हूँ कि हम पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन फिर जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी तफसीर आप कहते हैं पूरी दो. तो इसके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैंने उसमें से 1-2 एग्जाम्पल चुने हैं कि इब्न जरीर ने रिकॉर्ड किया है कि अबू जरीर अल बजाली ने कहा कि मैंने एक हिरन को मैंने मार दिया था, शिकार कर लिया था जबकि मैं एहराम में था. और उन्होंने जाके फिर उन्होंने जाके उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहा. उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि अपने ही लोगों में से 2 जस्ट लोगों को लेकर आए जो कि आपके लिए जज करें कि आपको कितना कफारा देना है. तो वो कहते फिर मैं गया अब्दुर्रहमान के पास और साद के पास, और उनसे मैंने कहा कि मैं क्या करूं. तो उन्होंने बताया कि मैं एक हिरन मारा था, लेकिन हिरन के बदले में अब आप मेल शीप को ज़बा कर दें, क्योंकि हिरन तो जंगल में था, रास्ते में मिला था. अब ये आ गए हैं, अब ये पूछ रहे हैं, तो अब कैसे वापस जंगल में जाए हिरन पकड़े, क्योंकि मक्के के अंदर तो हिरन नहीं नजर आएगा उनको. तो वो कह रहे हैं कि फिर उन्होंने कहा कि आप मेल शीप को एक को ज़बा कर दें. तो इसके लिए भी 2 टाइप के ओपिनियंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं, या 2 ओपिनियंस आप कह लें, 2 व्यूज है कि एक है कि वो उस
اس اینیمل کو جس کو ابھی آپ نے کہا کہ اس کو ہم ہدیہ دیں گے, قربانی دیں گے, اس کو پھر لوز چھوڑ دیا جائے کہ بھئی یہ میں نے بکرا لے لیا, اس کو میں نے اس میل شیپ تھا نا, ایک دمبا لے لیا میں نے, اس کو ابھی میں نہیں شیپ ہے, سوری بکرا ہے, ایک بکرا ہے, اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ جب تک وہ چل کے جب اس کو کعبے تک پہنچا دیا جائے, پھر وہاں جا کے اس کو سلاٹر کیا جائے اور پھر غریبوں کو دیا جائے کھانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ اس اینیمل کو پہلے باہر سلاٹر کر لیا جائے اور اس بکرے کو, اور پھر اس کے گوشت کو لے کے کعبے تک پہنچایا جائے. یہ دونوں آپشنز, دونوں ویوز ہیں, تو اس میں سے جو بھی ہو. تو پھر ہے کہ اگر وہ اینیمل آپ کو نہیں مل رہا ہے تو پھر اس کے بدلے آپ کیا کریں کہ اس کے آپ کو کسی چیز سے کمپیئر کرنا ہے, لیکن آپ کمپیئر کرنا ہے لیکن کمپیریبل بھی نہیں ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کے بدلے طعام و مسکین یعنی کہ لوگوں کو کھانا دے دیں. اور کھانا آپ کیسے دیں گے وہ بھی, اس کے ویلیو کو بھی وہ لوگ ہی جج کریں گے, اور وہ جتنا بتائیں گے کہ جو ہرن اس نے مارا تھا, جو اس نے شکار کیا تھا, یا تو اس کے برابر کے پیسے ہوں اور اس کا کھانا ہو, اور یا تو پھر جو یعنی میل شیپ جو تھا اس کے برابر کا ہو. تو یہ سب ہے کہ اس اوفینڈر کو اگر وہ نہیں دے سکتا ہے, اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے, تو پھر اتنے جتنے بھی ہیں اس کے برابر وہ روزے رکھے. اب روزے کیسے کاؤنٹ کریں گے؟ پیسوں اور روزوں کے آپ کیسے کمبائن کرو گے؟ وہ جو آپ نے جانور مارا اس سے آپ روزوں کو, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ کتنے روزے رکھو, لکھا تو نہیں ہے کتنے اینیمل سلاٹر کرو. یہ سب ایسی باتیں نہیں ہیں, یہ سب اسلام میں کلیئر ہو چکی ہیں کہ کتنا پیسہ, اگر وہ کتنا پیسہ ہے جو اس میں دینا تھا, اس کے بدلے وہ روزے رکھ لیں. اور پھر وہ جو روزے رکھنے, ایون پیسے کے لیے بھی ابھی تک یہ جو ہے کہ ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں, اس وقت بھی ڈیفرنٹ اوپینینز تھے, کیونکہ اٹ ڈیفرز اکارڈنگ ٹو دا پلیس اینڈ دا ٹائم اینڈ دا کنڈیشنز. اب آپ کہاں پر پیسے دے رہے ہیں, کس جانور کے پیسے دے رہے ہیں, کون سا جانور کہاں, آپ یہیں سے نکل جائیں دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیلیفورنیا اور دوسرے اسٹیٹ میں آپ دیکھیں کتنا ڈفرنس ہے ان کاسٹ. آپ کاسٹ آف لیونگ ہی دیکھ لیں, آپ کاسٹ آف پروڈکٹس دیکھ لیں, ہر چیز ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. تو وہاں بھی اس وقت بھی یہ تھا, آپ ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائیں تو چیزوں کی قیمت میں ڈفرنس ہوتی تھی. تو علی ابن ابی طلحہ نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ کامنٹ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر احرام والا بندہ اگر ایک جانور کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی ججمنٹ کے لیے انہوں نے ایکویولنسی بتائی کہ اگر ایک اینٹیلوپ کو مارا ہے, تو اس کے بدلے ایک شیپ کو سلاٹر کرے مکہ میں. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو انہوں نے اس کی بتایا کہ اس کے بدلے وہ کیا کر سکتے, ایک اینٹیلوپ کے بدلے 6 پور پیپل کو فیڈ کرے, 6 پور پیپل کو فیڈ کریں. ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھیں, 3 دن کے روزے رکھیں. اب سمجھ میں آ گئی کنیکشن کہ ایک اینٹیلوپ یا ایک ڈیئر کو مارنے میں, یا اس کے بدلے آپ ایک شیپ کو کریں گے. اگر شیپ نہیں کر سکتے ہیں تو 6 لوگوں کو کھانا کھلائیں. اگر آپ 6 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں تو پھر آپ 3 روزے رکھیں. اور اگر اس نے ایک ڈیئر کو, چلیں یہ بھی چھوڑ دیں, ایک کاؤ, اور یہ لیکن کسی میں 20 ڈیز ہے, کاؤ کا جیسے 20 ڈیز ہیں. اور پھر اگر آپ نے کیمل, اگر آپ نے ہے تو کیمل کا کتنا ہے, اگر مطلب آپ نے ایک زیبرا یا آسٹرچ کو شکار کیا تو آپ کا ایک کیمل ہو جائے گا. کیمل آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو 30 لوگوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے, اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو 30 دن آپ نے روزہ رکھنا ہے. تو یہ سارا کچھ اس لیے, کس لیے ہے یہ کفارہ, تاکہ ہم اپنے آپ کو پنشمنٹ سے کلیئر کر لیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر یہ امتحان نہیں ہے, لیکن جن پہ آیا ہے وہ اس سے گزر چکے ہیں سالوں سال تک. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں so that he may لیذوق وبال امرہ, so that he may taste the consequences of his deed. جو اس نے کیا ہے اس کا وہ اپنا جزا اس کا پائے, اس کو اس کی پنشمنٹ ملے. کیونکہ یہ بہت سخت, احرام میں جو چیز آپ کرتے ہیں, آپ زندگی میں ایک دفعہ حج پہ جاتے ہیں, اس میں آپ یہ سب کر لیتے ہیں, مہینوں آپ ٹریول کرتے ہیں, اس میں سے آپ ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں, بہت کلیئر کر رہے ہیں کہ عفا اللہ عما سلف, کہ جو گزر چکی وہ گزر چکی, اللہ تعالیٰ اس پہ نہیں پکڑیں گے. جو آپ کی اگنورینس کے زمانے میں آپ نے کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ فارگیو کر رہے ہیں. جب یہ کمانڈ آ گیا, جب یہ سب آ گئے ہیں, اور جب آپ اسلام میں آ چکے ہیں, سمجھے کہ آپ پہلے مسلمان نہیں تھے, اور اگر آپ مسلمان جب بن گئے تو آپ نے جو اپنے اگنورینس میں, اپنی جاہلیہ میں, اپنی غیر اسلامی اسٹیٹس میں آپ نے جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جب کوئی نیو مسلم آتا ہے, جب کوئی کنورٹ ہوتا ہے, تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر دوبارہ یہ ریپیٹ کیا, وَمَنْ عَادَ,
تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نالج بھی مل گئی, اسلام میں بھی آ گئے, اس کے بعد اگر آپ نے ریپیٹ کیا تو اللہ آپ سے ریٹریبیوشن لیں گے. ذو انتقام ہے, یعنی وہ جزا دینے والا, سزا دینے والا ہے, انتقام لینے والا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جب وہ دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پھر بھی وہی کام کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے منع کیا. اور اللہ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے, یعنی اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے, وہی زبردست ہے, اور وہ اب جس کو چاہے جو سزا دے دے, ہم نہیں روک سکتے. اچھا پھر آ رہا ہے نیکسٹ آیا میں, آیا نمبر 96. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. احل یعنی has been made lawful, آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. صید البحر, صید آپ کو پتا ہے ہنٹ ہے یا شکار ہے, بحر یعنی سمندر کا یا سی کا, ٹھیک ہے, وہ اب یا دریا کا, پانی کا, مطلب آپ لکھ لیں کہ آپ کے لیے سمندر کا یا پانی کا جو شکار ہے وہ آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. has been made lawful for you the hunt or the game of the sea وَطَعَامُهُ and its food وَطَعَامُهُ and is food مَتَاعًا لَكُمْ as a provision, as a benefit for you وَلِلسَّيَّارَةِ and for the traveler. سیارہ کا مطلب ہے travelers, and for the لِلسَّيَّارَةِ and for the travelers. Again I repeat this, has been made lawful for you the hunt یا the game of the sea and its food as provision or as benefit for you and for travelers. اردو میں حلال کر دیا گیا ہے آپ کے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا. سمندر ہے یا سی ہے یا دریا ہے, جو بھی, اس کا شکار اور اس کا کھانا, اور زیادہ راہ کے طور پہ, یعنی ٹریولرز کے لیے, مسافروں کے لیے, پروویژن کے لیے. پروویژن کیا ہے؟ جو آپ اپنے ٹریولنگ میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں, جو آپ کے لیے بینیفٹ ہے, زیادہ راہ کے طور پر آپ کے لیے اور مسافروں کے لیے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ, اور لیکن حرام کر دیا گیا ہے آپ کے لیے صید البر یعنی لینڈ کا جو گیم ہے. but it has been unlawful upon, but is made unlawful upon you the game ya hunt of the land ما دمتم حرما, as long as you are in احرام. ما دمتم یعنی جب تک کہ آپ ہیں, جب تک کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں. اردو میں ہے لیکن حرام کر دیا گیا ہے آپ کے لیے خشکی پر شکار کرنا جب تک کہ آپ احرام میں ہیں. دریا کا, سمندر کا شکار آپ کے لیے حلال ہے, اور خشکی کا شکار آپ کے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ آپ احرام میں ہیں. کلیئر ہو گیا؟ بہت کلیئر ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ and be conscious of Allah, اور تقوی, اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھیں. الَّذِي the one who إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ to him you will be gathered. اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف آپ کو جمع کر دیا جائے گا. ان دس آیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو کہ صید البحر یعنی کہ جو آپ سمندر کا ہے شکار, وہ ہمارے لیے الائیو ہے. صید کو کہتے ہیں, شکار کو کہتے ہیں. اور شکار کیا چیز ہے؟ جب تک کہ وہ ہم نے اس کو ہم نے جب تک اس کو شکار کرنے لیا, جب تک وہ الائیو تھا, سمندر میں وہ الائیو تھا, اس کو ہم نے شکار کر لیا, ہم نے لے لیا. ٹھیک ہے, جیسے ہم مچھلیاں شکار کرتے ہیں. وَطَعَامُهُ کا مطلب کیا ہے؟ وَطَعَامُهُ, طعام کا مطلب ہے کھانا, لیکن یہ وہ چیز ہے یعنی کہ جب مچھلی, ایکسپلین کیا مفسرین نے کہ یہ وہ کھانا ہے کہ جب کہ مچھلی پکڑی جائے لیکن وہ باہر پکڑی جائے جو کہ آلریڈی ڈیڈ ہو گئی ہو. یعنی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, it refers to what the water throws ashore dead, یعنی شور پہ مری ہوئی مچھلی آپ کو ملی, کیا آپ وہ کھا سکتے ہیں؟ یس, آپ کھا سکتے ہیں. اٹ از پرمیسیبل, اٹ از الاؤڈ. آپ کا دل چاہے نہیں چاہے وہ الگ بات ہے, لیکن اٹ از الاؤڈ, اٹ از حلال کہ سی اینیملز جو ہیں وہ الائیو ہوں یا ڈیڈ ہوں, وہ سمندر سے نکالو یا شور پہ ہو, اٹ از بوتھ آر پرمیسیبل. سیارہ میں نے آپ کو بتایا لفظ ہے ٹریولنگ کے لیے, کہ جو ٹریول کر رہے ہیں, جو سی کے اندر سے بھی ٹریول کریں, بوٹ میں کر رہے ہیں, شپ میں کر رہے ہیں, یا جو سمندر کے نزدیک سے ٹریول کریں, دونوں کے لیے. امام مالک نے بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, او اللہ میسنجر, ہم ہر وقت سمندر میں جاتے ہیں اور ہمارے پاس پانی بہت کم ہوتا ہے, تو ہم کیا سمندر کا پانی وضو کے لیے یوز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سمندر کا پانی پی سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, اٹس واٹر از پیور, سمندر کا پانی جو ہے وہ پیور ہے, اور اس کا جو ڈیڈ ہے ماؤہ, عربک میں بتا ہوا طہور یعنی وہ پیور ہے, ماؤہ اس کا پانی, اور احلو میتتو, اور اس کا جو مرا ہوا ہے, اینڈ اٹس ڈیڈ, اٹ از آلسو حلال, اٹ از آلسو لافل. یعنی کہ سمندر کے اندر جو چیز مری بھی آپ کو مل جائے وہ بھی حلال ہے, سمندر کے باہر اگر مچھلی مل جائے تو وہ بھی حلال ہے. امام شافعی اور امام احمد حنبل نے بھی ریکارڈ کیا اس حدیث کو,
اور with the 4 جو کمپائلرز ہیں سنن کے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مچھلی اگر ہمیں باہر سے ملی ہے, تو میں ایگزامپلز اسی لیے دے رہی ہوں, تو وہ مچھلی جو ہے ڈیڈ مچھلی ہے اور یہ حرام ہے. دیکھیں اگر آپ نے مچھلی دیکھی لیکن وہ خراب ہوئی ہے, روٹن ہوئی ہے, پڑی ہوئی ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سب گل پڑے اور کیا کیا وہ سب جو چیک کرتے ہیں وہ سب نہیں ہے ٹھیک, تو آپ کوئی نہیں کہہ رہے کھانے کے لیے, یہ نہیں کہہ رہے ضرور کھاؤ, بٹ اٹ از حلال, یہ کہنا ہے. تو یہ بخاری میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, اور سب صحیح بھی گریڈڈ ہوا ہے, اور اس کو کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی ہے, بخاری میں بھی مسلم میں بھی, اور عبداللہ ابن جابر نے جو سب سے بڑا جو یہ پروف سب سے بڑا ہے, عبداللہ ابن جابر ابن ابو عبداللہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بھیجا ایک ایکسپیڈیشن پہ, ایک کیراوین کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ہمیں بھیجا, اور انہوں نے اپوائنٹ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہمارا کمانڈر, اور انہوں نے ہم لوگوں کو بہت سارے کھجور دیے ایز زیادہ راہ, کہ آپ اس میں سے کھاتے رہیں اور آپ اس میں سے اپنا پیٹ بھرتے رہیں, پانی اور کھجور, پانی اور کھجور. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمانڈر تھے, وہ روز ان کو ایک کھجور دیتے تھے, اور کھجور کے ساتھ وہ لوگ پانی پی لیتے تھے. پھر اسی طرح وہ لوگ کس طرح کھاتے تھے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک کھجور ہوتا تھا تو ہم اس کو ایسے چوستے تھے. دیکھیں یہ کن حالات سے وہ گزرے ہیں, جب آپ یہی سوچیں, ہم تو واقعہ بیان کر لیتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے ایکسپیڈیشن پہ تھے, اور ہم جس طرح کہ ایک بچہ سکل کرتا ہے, اس کو اگر چوسنی منہ میں دے دو یا اس کو کوئی دودھ دے تو کس طرح سکل کرتا ہے, اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح سکل کرتے تھے کھجور کو, تو چوستے تھے تھوڑا سا, اور پھر ہم تھوڑا پانی پی لیتے تھے, اور وہ ہمارے پورے دن کے لیے کافی ہوتا تھا, پورے دن پہ انٹل نائٹ. پھر اس کے بعد وہ کہتے تھے ہم درختوں پر سے پتے توڑ لیتے تھے, ان کو پانی میں رکھتے تھے, پانی میں جب وہ پتے نرم ہو جاتے تھے تو ہم ان کو کھا لیتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح چلتے گئے سی کوسٹ پہ, جب تک کہ ایک ہمیں دور سے ایک بہت بڑا ایسے لگا ایک پہاڑ ہے, ہم اس پہاڑ کے نزدیک گئے, جب ہم نزدیک پہنچے تو پتہ چلے کہ پہاڑ نہیں تھا, یہ ایک ویل ہے, ویل مچھلی جو ہوتی بڑی والی. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ وہ تو ہم نے سوچا کہ یہ تو ڈیڈ اینیمل ہے, ابھی تک ان کو یہ احکامات نہیں معلوم تھے, تو انہوں نے کہا یہ تو ڈیڈ اینیمل ہے. اب دیکھیں ہم اگر کلاسیفائی کرتے ہیں ہم اس کو میمل کہتے ہیں, وہ میمل الگ کلاسیفیکیشن ہے, یہ جو ہے پانی کا ہی ہے, ویل جو ہے پانی کا جانور ہے. تو ابو عبیدہ نے کہا یہ تو ڈیڈ اینیمل ہے. تو پھر انہوں نے کہا ہاں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ہماری نیسیسٹی ہو جائے, جب ہماری ایسی حالت آ جائے کہ ہمیں سروائیول کا کویسچن ہو جائے, آپ نے دیکھا قرآن میں بھی کہ جب آپ کے پاس ضرورت ہو جائے, جب نیسیسٹی ہو جائے, تو اس وقت آپ کی جان خطرے میں تو آپ کھا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا if you are forced by necessity تو you can eat it. تو وہ کہتے ہیں ہم 1 مہینے تک, اب دیکھیں کتنے دن سے نکلے ہوئے تھے, اور پھر 1 مہینے تک وہ کہتے ہیں ہم اس ویل کا میٹ کھاتے رہے. اور وہ کہتے ہیں ہم 300 لوگ تھے. پھر انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی, آپ اس کو دیکھ لیجئے گا حدیث میں ابھی ساری ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں کہ کس طرح وہ سکوپ آؤٹ کرتے تھے, کیا نکالتے تھے, کتنے لوگ کرتے تھے, کس طرح انہوں نے فیٹ جمع کیا, کس طرح کے ربس نکالے, وہ سب کچھ اس میں ہے, کس طرح انہوں نے اپنے لیے میٹ جمع کیا جانے کے لیے. اس کے بعد جب وہ مدینہ آئے, اصل پوائنٹ یہ ہے, جب وہ مدینہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مینشن کیا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کے لیے رزق تھا جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا, یہ رزق تھا آپ کے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے پاس اس میں سے کچھ بچا ہوا ہو تو مجھے بھی دیجئے, ہم بھی کھائیں گے. اور پھر انہوں نے کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویل کا جو میٹ تھا جو ہم گھر لے کر آئے تھے, تو اس میں سے, کیونکہ آپ اسی لیے میں نے آپ کو ایک لفظ ایک سینٹینس میں بتا دیا کہ انہوں نے کچھ جمع بھی کیا لے جانے کے لیے, وہ کافی ڈیٹیل میں. تو پھر وہ میٹ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور یہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کھایا میٹ. تو ویل میٹ کھانا بھی ہمیں الاؤڈ ہے, کہیں سے بھی آیا کچھ بھی آیا اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں, کیونکہ وہ پانی کا جانور ہے. پھر آیا کنٹینیو ہو رہی ہے وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, لیکن اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کر رہا ہے کہ آپ کے لیے پانی کا جانور جو ہے وہ تو حلال ہے, لیکن لینڈ کا جانور جو ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے جب تک کہ آپ محرم ہیں, یعنی جب تک کہ آپ احرام میں ہیں. اچھا, ایک اور اس میں پوائنٹ آتا ہے, ایک محرم جو ہے وہ forbidden ہے to eat any of the land game, یہ خود شکار تو کرنا نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے شکار, یہ خود شکار کی حالت میں, لیکن کسی نے اگر ان کے لیے اسپیشلی شکار کیا ہے کہ یہ بندہ تو احرام میں, تو میں اس کے لیے شکار کروں, بات سمجھ میں آ رہی ہے, یہ بندہ احرام میں تو میں اس کے لیے شکار کر لوں, یا خود جو ہے آپ اس کو کہیں کہ میں تو احرام میں ہوں, میں تو نہیں کر سکتا, تم میرے لیے کر دو,
یا تم مجھے ہیلپ کر دو یا تم میرے لیے شکار کر دو. اگر آپ کی اس میں کوئی بھی آپ ملوث ہیں, آپ کا اس میں ذرا سا بھی کوئی رول ہے, تو وہ جو ہے وہ ہم کو منع ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اس میں ابو قتادہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ لوگ حج کے لیے گئے اور اس میں انہوں نے کہا آپ سی شور پہ ہمیں ملے وہاں جا کے. تو وہ کہتے ہیں کہ سب لوگ ایکسیپٹ ابو قتادہ خود جو ہے وہ کہتے ہیں میں احرام, سب لوگ احرام میں تھے اور ایکسیپٹ میرے, مطلب میں احرام میں نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں راستے میں انہوں نے زیبراز دیکھے, جب انہوں نے زیبراز دیکھے تو انہوں نے زیبرا, ایک فیمیل زیبرا انہوں نے شکار کر لیا. تو سب لوگ وہ کھا رہے تھے, لیکن پھر اس کے بعد ان کو ایک دم سے خیال آیا کہ یہ از اٹ پرمیسیبل, یہ تو لینڈ گیم ہے, یہ تو اسٹیٹ آف احرام ہے, باقی سب تو احرام میں تھے. انہوں نے کہا یہ ہم نے کیا کیا. جب وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, وہ رک گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا ابو قتادہ کو کہ جب آپ نے اس کو اٹیک کیا تو کیا آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا کہ آپ کو کسی نے کہا تھا, کسی نے آپ کو کہا تھا کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ سب کھا سکتے ہیں. تو کلیئر حدیث ہمارے سامنے بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. اگر کسی نے ہنٹ کر لیا لیکن آپ نے اس کو نہیں کہا, آپ نے اس کی ہیلپ نہیں مانی, آپ کا کوئی اشارہ بھی نہیں تھا اس طرف, تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ وہ کھائیں جبکہ آپ احرام میں بھی ہوں. بہت کلیئر ہے اس میں. اب یہ بہت ساری پہ ڈفرینسز آف اوپینین ہے کہ پتہ نہیں کس پہ اپلائی ہوتا ہے کس پہ نہیں اپلائی ہوتا ہے, یہ سب کچھ ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے, ڈفرینس آف اوپینین میں نہیں جا رہی ہوں میں, کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ لینڈ پہ نہیں کرنا ہے, اور فشنگ جو ہے وہ پرمیسیبل ہے, چاہے آپ احرام کی حالت میں ہو چاہے نہیں. فشنگ اجازت ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اینڈ میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اگین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ have taqwa of Allah. یہ جو آپ کی حرام حلال کی باتیں ہیں, یہ اسی وقت ہم عمل کریں گے جب ہمارا تقوی ہوگا. اور ہمیں ڈے آف ججمنٹ کے لیے بھی اللہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی سزا بھگتنی ہوگی. ہم اللہ کی طرف ہی جائیں گے, اٹھائے جائیں گے, جمع کیے جائیں گے. دعا کریں. یہاں پر ہم رکتے ہیں. اچھا ٹائم بھی ہو گیا, اوپر بھی ہو گیا. چلیں, اینی کویسچنز پلیز. رمضان, شعبان اور جو آج ہم نے پڑھا ہے, یا اور کوئی پلیز کویسچنز ہیں تو ابھی پوچھ لیں. میرا سوال آئی ہوپ کہ چھوٹا سا سوال ہے, مگر جی آپ نے کہا کہ لائک فرینڈس کو لے کے ہم چلے جاتے ہیں نا, جیسے گھومنے پھرنے کی جگہ ویگس وغیرہ, تو کیا ان جگہوں پہ جانا الاؤڈ ہے ایسی جگہوں پہ؟ ہاں, تو یہ نہیں جانا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مت جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو جب سے یہ ہے کہ ایسی چیزیں جب پڑھ لی دیکھ لی, اس کے بعد سے اب یہ ہوتا ہے کہ اب کوئی آ رہا ہے, کوئی ویگس دیکھنے چاہ رہا ہے, مطلب نارملی تو لوگ کہتے ہیں مت لے جاؤ, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی کوئی پاکستان سے آیا ہے, کوئی بینکاک سے آیا ہے, ہمارے دوست آئے ہیں, اور وہ آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا تو دو, تو میں پھر ان سے پہلے ہی کہتی ہوں کہ ہم اندر نہیں گھسیں گے. اب باہر اگر جو چیزیں ہیں, جہاں جوا نہیں ہو رہا ہے, گیمبلنگ نہیں ہو رہی ہے, وہ والکینو کا شو ہو رہا ہے, وہ لائٹس کا شو ہو رہا ہے, یا وہ اور قسم کے وہ بوٹس کا شو ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ جا سکتے ہیں دیکھنے کے لیے, بیکاز یو آر ناٹ اینٹرنگ something. اس جگہ پہ یہ بھی ہو رہا ہے, وہ بھی ہو رہا ہے. جب ہم ایک ریسٹورینٹ میں بھی گھستے ہیں تو وہاں حرام کھانا بھی ہوتا ہے, حلال کھانا بھی ہوتا ہے. تو we keep ourselves away from the haram and we eat the halal. تو اس ریسٹورینٹ میں بھی بعض لوگ تو کہتے ہیں اس ریسٹورینٹ میں ہی نہیں گھسو, میں تو وہاں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی جہاں پر حلال گوشت حرام گوشت بھی مل رہا ہے. نہیں, ہم جاتے ہیں لیکن ہم آرڈر دیتے ہیں. اب ہم تھائی ریسٹورینٹ بہت شوق سے جاتے ہیں, کیونکہ تھائی لینڈ میں اتنے سال رہے ہیں. تھائی جائیں گے, کوئی بیف کوئی چکن نہیں, اور ہم آرڈر کریں گے, ہم صرف فش کھا کے آ جاتے ہیں, اور ان کو بول دیتے ہیں اس پہ ٹچ نہ ہو. It is like that کہ آپ جائیں, لیکن آپ جا سکتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہی ہوں کہ آپ جا سکتے ہیں. آپ کسی شیخ سے پوچھ لیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو منع کرے, because there are differences of opinion. رائٹ جی, تھینک یو سو مچ. اور جو ہمارے لوکل مسلم ریسٹورینٹ ہے, ان میں سے کوئی ایک شراب بھی رکھ رہے ہیں جسٹ ٹو گیٹ مور پیپل, تو وہاں جانا الاؤڈ ہے؟ اب اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی. جیسے میرا بھائی ہے, وہ آسٹن میں رہتا ہے, تو وہ تو اگر اس دکان پہ بھی نہیں جاتا ہے, اور پھر اس دکان والے اگر مسجد کو کھانا بھجواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کی حلال کمائی کے بدلے اس میں حرام کمائی مکسڈ ہے, تو میں تو کھانا نہیں کھاؤں. افطار کے لیے بیٹھے تھے, تیار تھے, اور پتہ چلا کہ فلان نے اسپانسر کیا, انہوں نے کہا چلو بیوی سے کہا نکلو. یہ مجھے بھابھی نے بتایا کہ ہمیں لاسٹ منٹ پہ وی کیم آؤٹ آف دا مسجد اور باہر جا کے کھانا ڈھونڈا.
میں اپنے آپ کو ایک ایگزامپل بتا دوں کہ ہم لوگ جب تھائی لینڈ میں رہتے تھے، کئی سال پرانی بات ہے، میری ایک دوست تھی اور اس کا ریسٹورینٹ تھا، حلال ریسٹورینٹ تھا، سب کچھ حلال تھا، لیکن مجھے یہ پتا چلا، میں کبھی دیکھتی بھی نہیں تھی کہ ایک کونے میں وہ رکھا ہوا ہے فریج ہے یا جو بھی، اور اس میں شرابیں بھی رکھی ہوئی ہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا. ہم لوگ جاتے تھے اور ہم کھا کے آ جاتے تھے کھانا. میری دوست تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا، مجھے کسی نے بتایا، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ دیکھیں یہ شراب بھی بیچتی ہیں. تو میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم لوگ شراب بھی بیچتے ہو؟ تو کہتی ہیں ہاں، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا، اب سے تم نہیں بیچو؟ نہیں آئندہ نہیں لوں گی. اس نے مان لی میری بات، نہیں لوں گی. تو میں نے کہا اس کو کیا کرو گی؟ تو کہتی ہے ابھی جو آئے میں ان کو تو ہم نے بیچنا ہی ہے نا. ہم نے اور وہ جو آدمی تھا ہمارے ساتھ، ہم نے کہا چلو ہم آدھے آدھے پیسے دے کے اس کو پیسے دے دیتا، اور یہ ساری بوتلیں ہم نے توڑوا دی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اتنا اللہ تعالیٰ قبول کر لے کہ وہ ہم نے ساری بوتلیں، ہم نے اس کو پیسے دے دی، اور ہم نے اسے، وہ نہیں لے رہی تھی لیکن ہم نے زبردستی کہا کہ نہیں تم خرید چکی ہو، کوئی بات نہیں، تم یہ لے لو، یہ تمہاری ریسٹورینٹ کو نقصان نہ ہو. اور پھر ہم نے سب وہ ساری بوتلیں اٹھا کے، ہم نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی یوز کر لے، کیونکہ جو سٹاف ہوتا ہے ضروری نہیں کہ سٹاف تھا، سٹاف جو ہے وہ بھی سب مسلمان ہو، مسلمان سے کوئی نہیں تھے. تو یہ ہم اس طرح کا کام کر چکے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا حقیقت ہے کیا نہیں حقیقت ہے. حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے ہر حال میں. لوگ ہر قسم کے فتوے دے دیتے ہیں. کبھی کبھی ہم غلط فتوے پہ بھی چلے گئے. ہماری ایک دوست تھی بینکاک میں، ہم اس کے گھر جاتے تھے تو کسی نے کہا کہ اگر اس کی بینک کی ارننگ ہے تو اس میں اس کے آپ ایک پیسہ بھی آپ اس کے گھر کھانا کھا رہے ہیں تو ٹوٹل حرام آپ کے پیٹ میں چلا گیا. تو ہم نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا. جب ہم کوئی ڈنر ہوتا ہم اس کو منع کر دیتے، کہتے ہیں میں آپ نوٹ کر رہی ہوں نسرین باجی کہ آپ میرے گھر نہیں آ رہی ہیں. تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ، لیکن جھوٹ بہانہ نہیں کرتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا نکال لیتے تھے. اس وقت کوئی اور چیز نکال لیتے تھے جس کی وجہ سے کہ میں اس میں پھنس گئی، میں اس میں پھنس گئی. پھر اس نے مجھ سے باقاعدہ مجھ سے ایک جنگ کر لی. مجھے فون پہ کہا آپ مجھے سچ سچ بتائیں، مجھے پتا ہے آپ کسی وجہ سے نہیں آ رہی. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں نیکسٹ ٹائم آؤں گی. میں نے پاکستان سے ایک فتویٰ منگایا. پاکستان والوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ جب آپ جائیں تو آپ ان کے بچوں کو کوئی گفٹ دے دیں، جتنا آپ کو لگتا ہے آپ کے کھانے پہ خرچ آ رہا ہے اتنا آپ گفٹ دے دیں. سمجھے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 1000 روپے تو آپ ایسے کریں کہ 1000 روپے اس کے بچوں کو گفٹ دے دیں. ہم نے کہا تو بڑا اچھا ہے، ہم اپنے کھانے کے پیسے دے رہے ہیں. تو ہم نے جا کے یہ بھی کیا اور بچوں کو گفٹ دیا اور یہ کر کے پھر اس کے بعد یہ پتا چلا کہ نہیں ان کی کوئی اور بھی تو انکم ہوگی، کچھ بھی ہوگا. ضروری تو نہیں ہے کہ انہوں نے سارا پیسہ بینک سے کمایا. اب کتنے لوگ بینک میں نوکری کر رہے ہیں ہمارے جاننے والوں میں سے. اب ہمیں نہیں پتا کہ اب ایکچول فتویٰ کیا ہے. اس میں بھی 2 اوپینینز ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں بالکل نہیں، اگر بینک کا پیسہ ہے تو ٹوٹلی حرام ہے. اور کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ اس کی کوئی اور بھی تو انکم ہوگی، کچھ بھی ہوگا. تو آئی ایم ٹوٹلی ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے. ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں بس. باقی اپنا اپنا. سنس آپ نے بینک کی بات کی تو ایک پتہ نہیں میں کس سے سنا تھا کہ بینک والے کا اگر آپ کو کسی کو کھانے کے لیے کہتے کہ اگر کسی نے کوئی وہ کی تھی منت مانی ہے اور اس کو منت پوری نہیں کی اور اچھی مطلب رائٹ منت تھی، تو اگر وہ جا کے اپنا کھانا اس کے گھر کے شیڈ میں بیٹھ کے کھا لے تو اٹس ایکول ٹو بیڈ، مطلب خراب ہی. مطلب منت ایسی مانی تھی کہ میں گندا کھا لوں گی اگر میری منت پوری ہو گئی نا. تو یہ سنا تھا میں نے تو اٹ گاٹ مطلب اسٹک ہو گئی تھی زمانے تک میرے سر میں. تو میں نے لیکن مجھے کہیں وہ ملی تو نہیں ایسی کوئی حدیث یا کوئی ایسا واقعہ. سمجھ میں نہیں آئی، پھر بھی یہ بھی نہیں سمجھ آئی پوری طرح. لیکن نہیں یہ ہے کہ جیسے کسی نے بھیج دیں. منت مانگی تھی کہ میری منت پوری ہو جائے تو میں گندی چیز کھا لوں گی. ہو یہ تو منت ہی غلط ہے نا. جی منت ہی غلط ہے. لیکن پھر اس نے کسی سے پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا اور پھر میں نے آپ کو بھیج بھی دیا تھا. آئی تھنک کسی نے سوال پوچھا تھا، زینت گاجیانی نے پوچھا تھا کہ اباؤٹ کہ وہ اگر منت مان لی ہے تو کیا کرے. اور کسی اور نے بھی شاید آپ نے کسی نے 2 لوگوں نے پوچھا تھا. تو میں نے وہ بھیج بھی دیا تھا کہ دیکھیں منت اگر آپ نے مانی ہے، ایک تو یہ کہ اگر ساؤنڈ تھی تو آپ اس کو، آپ کی اللہ کے ساتھ ایک عہد ہے، آپ اس کو پورا کریں. لیکن اگر وہ ساؤنڈ نہیں تھی تو آپ اس کو توڑ دیں. یہ تو ہمارے سبق میں بھی تھا لاسٹ ٹائم. آپ اس منت کو توڑ دیں اور پھر توڑنے کا کفارہ دیں. یہ ضروری ہے. اور پھر میں نے لاسٹ میں نے آپ کو ایڈ کیا تھا اسکالرز کا کہ وہ کہتے ہیں منت تو ماننی بھی نہیں چاہیے نا. اٹ از ناٹ حرام، اٹ از مکروہ. کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ بارگین کر رہے ہیں. اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ اللہ کے ساتھ بارگین نہ کرے. اگر یہ ہوگا تو میں یہ کروں گی. کیوں؟ اللہ اس سے پہلے کر لیں نا. اگر یہ کرنا ہی ہے اچھی چیز، غلط چیز کی تو منت کرنی ہی نہیں ہے نا، وہ تو غلط بات ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ہاں میں روزے رکھوں گی یا میں یہ کروں گی، میں نفل پڑھوں گی، وہ آپ پہلے ہی پڑھ لیں. اللہ سے کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ کر دیں. عادت چھوڑ دیں منت ماننے کی نا.
میں بھی مانتی تھی لیکن اب میں نہیں مانتی ہوں بالکل بھی نہیں, کتنے سالوں سے نہیں کرتی ہوں. یہ روزے رکھوں گی تو یہ قرآن پڑھوں گی تو یہ کروں گی تو وہ کروں گی, سب کچھ پھر میں نے چھوڑ دیا الحمدللہ. اور میں ایک بات بول سکتی ہوں؟ جی بولیے. ریسٹورینٹ کی بات نکلی تو میں نے یہ سنا تھا, بلکہ میں خود ایک ریسٹورینٹ میں گئی تھی, وہ حلال ریسٹورینٹ نہیں تھا, میں نے ان سے خالی ویجی اسٹف مانگا. تو وہاں جو ویٹرس تھا اس نے مجھے یہ بتایا کہ آپ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ویجی آپ کے لیے پاک ہے تو یہ پاک نہیں ہے, کیونکہ ہم اس میں یہ ساتھ کرتے ہیں. ہاں تو پھر میں وہاں سے چلی گئی. کیلیفورنیا میں ہے تو نارملی دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. امریکہ میں بہت ساری جگہوں پہ رولس ہیں کہ اگر آپ نے اس میں ویجیٹیرین, کیونکہ آپ اس کو سو کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ مطلب آپ یہ ایک پورا کیس بنا سکتے ہیں کہ میں ویجیٹیبلس کھاتی ہوں اور میں الاؤڈ نہیں ہوں اس کے لیے. ریلیجس کے علاوہ آپ یہ لیکن ہم تو الرجک ہے نا ایسے فوڈ سے. اکثر اب جیسے کتا آ گیا میرے نزدیک تو کتا آئے گا تو میں کہوں گی آئی ایم الرجک ٹو اٹ. تو میں بھی کرتی ہوں. I don't have allergies but I'm allergic to it. میں اس طرح کہتی ہوں. تو کہتے اوہ سوری یہ وہ کر دیتے ہوں, ہٹ جاتے ہیں. کبھی کبھی بالکل پلین میں جانے سے پہلے وہ بس میں بیٹھتے ہیں, وہ ادھر آ کے کتا لے کے ایسے بیٹھ جائے گی جو بالکل آپ کے منہ کے پاس زبان نکالیں گے. تو پھر دیکھو کین یو پلیز کیپ اٹ اوے, I'm allergic to it. تو اس طرح ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں جب ہم تھائی ریسٹورینٹ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وی ہیو الرجیز. تو ہم لوگ کو الرجیز تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا, اس چیز سے تو الرجی نہیں ہے, تو اس کو جنرل سینس میں پھر ان کو کہہ دیتے ہیں. اور یہ ہم کہتے ہیں وی آر مسلمس, یا تھائی لوگ سمجھتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں وی آر مسلمس اینڈ نو پلیز ڈونٹ ٹچ اینی میٹ. نہیں وہ کہتے ہیں وی کلین ایوریتھنگ, ہمارے سامنے صاف کرتے ہیں وہ, اور پھر وہ بناتے ہیں. نہیں میں نے پھر اس ریسٹورینٹ میں تو نہیں کھایا تھا, لیکن مجھے جب سے پتا چلا تو پھر میں کبھی ایسے ریسٹورینٹ میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا. میں نے کہ یہ لوگ تو ملا کے پکاتے ہیں. شکر کریں کہ پاکستان میں تو مردہ جانور بھی کھلا دیتے ہیں, پاکستان میں گدے کا صحیح بات ہے, بھی کھلا دیتے ہیں. اللہ بچا. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. پھر دعاؤں میں یاد رکھیں. سی یو نیکسٹ ٹیوزڈے انشاءاللہ تعالیٰ. آلو تو پلیز لکھیں آپ لوگوں نے, کوئی روزہ کوئی شعبان ختم ہو رہا ہے کسی قسم کا, ہمارے پاس دیکھیں 4 کلاسز رہ گئی ہیں, 2 ویکس رہ گئے ہیں. تو ٹیوزڈے تھرسڈے اینڈ ٹیوزڈے تھرسڈے انشاءاللہ 4 کلاسز میں انشاءاللہ تعالیٰ وی ول فنش سورہ مائدہ. اور کوشش کریں. ایک میرا سوال تھا جی کہ جو آیت 94 جو ہے وہ بھی احرام کی حالت کا بیان کریں اللہ تعالیٰ, یا 95 میں جو ہے وہ 94 کون سا تھا؟ وہ یو بلیو 94 اللہ ول ٹیسٹ یو, تو اس میں تو احرام کا ذکر نہیں ہے نا. نہیں احرام کا ذکر نہیں ہر وقت, لیکن لکھا نا کہ آپ کے احرام کا ذکر نہیں ہے, لیکن احرام کے کانٹیکسٹ میں ہی چل رہا ہے نا سارا, حج کے بارے میں ہی چل رہا ہے کہ آپ کے نزدیک جانور آ جائے گا, آپ کے نزدیک جانور آ جائے گا, لیکن آپ نے احرام کی حالت میں آپ نہیں مار سکتے. تو اٹ از احرام کی حالت میں, بٹ اٹ از ایپلیکیبل ٹو می اینڈ یو ایز ویل. پھر میں نے اسی لیے لمبا اگزامپل دیا کہ ہمیں کوئی چیز پسند ہے, کوئی بندہ پسند ہے, اس بندے کو ٹچ نہیں کر سکتے کہ چلو ایک دفعہ ٹچ کر لو, یہ نہیں, وہ سب میں نے اسی لیے اگزامپل دیا. پھر سب ہے تو احرام کی حالت کی, لیکن اللہ کرتا رہے گا ہمیں. اٹ از آلسو جنرلی ایپلیکیبل ٹو یو اینڈ می ایٹ آل ٹائمس, اینی پلیس اینی ویئر, کبھی بھی ہو سکتا ہے نا. ٹیسٹ تو اللہ کر ہی رہا ہے. جی اوکے تھینک یو. ٹھیک ہے اوکے چلیں. سبحانک See you on Tuesday. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.